अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी कहानी का उन्वान है नादान लड़की। ये कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसने अपनी ज़िंदगी के हमसफ़र के बारे में बहुत कुछ सोचा हुआ था, लेकिन जब उसे वो ना मिला तो उसका रद्द अमल और आखिर में उसका पछतावा। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। मैं समझती थी कि मेरा कोई आइडियल नहीं, हालांकि मैंने एक खूबसूरत इंसान को अपने ख्वाबों में सजाया हुआ था। और जब मेरी सोचों के बरअक्स एक खूबसूरत मगर बदसीरत आदमी से मेरी शादी हुई तो अंदाज़ा हुआ कि मैं भी एक आदर्श रखती थी और नौशीन की बिला वजह तंज का निशाना बनाया करती थी। नौशीन मेरी हम जमात थी और मामूजात भी। इन दिनों हम एफए की तालिबात थी। अच्छी स्टूडेंट होने के नाते वो अव्वल और मैं दोयम पोजीशन लेती थी। हमारी दोस्ती मिसाली थी। हसद करने की बजाय दोनों मजीद मेहनत से एक दूसरे से सबक ले जाने की कोशिश करती थी। कॉलेज की सब लड़कियां जानती थी कि हम दोनों में आपस में बहुत प्यार है। कॉलेज में तो हम हर वक्त साथ होती, लेकिन हमारे घर फासले पर थे, तभी खास मौके पर ही एक दूसरे के घर में आना जाना था। हमारे दरमियान यूं तो ज़हनी हम-आहंगी थी, लेकिन एक बात पर इख्तलाफ रहता था। वो एक आइडियल परस्त लड़की थी और मैं हकीकत पसंद। मैं इसे समझाती कि हकीकत और आइडियल नदी के दो किनारे हैं जो बाहम मिल नहीं सकते, लेकिन वो मेरी इस दलील से इत्तफाक ना करती थी। इसमें एक सिफ्त अच्छी थी कि वो मुझको सच्चे दिल से दोस्त समझती थी और भरोसा भी करती थी। मुझसे अपनी कोई बात नहीं छुपाती थी। वो अपने ख्वाबों में एक ऐसे शहजादे को बसाए हुए थी जो किसी दूसरी दुनिया का बासी था। जब वो एक खूबसूरत जीवन साथी की तमन्ना करती तो मैं कहती कि जैसे तू तेरे ख्वाबों में है, हकीकी ज़िंदगी में ऐसा हसीन शहजादा तुझको मिल नहीं सकता। लिहाजा तुम किसी यूसुफ सानी के ख्वाब देखने की बजाय किसी खूबसूरत शख्स को बतौर जीवन साथी अपने रब से मांगा करो। वो मेरी बात पर कान ना धरती बल्कि बुरा मना लेती। जब मूड में होती तो अपने ख्वाबों के शहजादे की तस्वीर अल्फाज में खींच देती। कहती, ताबिंदा मुझको तो गोरी रंगत, नीली आंखों और चौड़े शानों वाले ऐसे जीवन साथी की तमन्ना है जिसका कद लंबा हो और पर्सनालिटी शानदार हो, जिसके बाल घुंघराले हों और जब वो मुस्कुराए तो इसके लबों से फूल झड़े। तुमने यूनानी देवताओं के मुजस्मे देखे हैं ना? तभी मैं तिनक कर कहती, नहीं मैंने नहीं देखे पत्थर के मुजस्मे, मैंने तो गोश्त पोश्त के जीते जागते इंसान देखे हैं। मामूली शक्ल सूरत के, आम सी सूरत वाले, लेकिन सीरत के धनी हो तो ही बात है। सूरत के गुलफाम हो लेकिन औरत को पैर की जूती समझते हो। ऐसे जीवन साथी की मुझको आरजू नहीं है। खुदारा सोचो कि इस खूबसूरत जाल से निकलो, वरना अपनी ही सोचों में उलझ कर रह जाओगी। ये तो सच था कि ज़ाहिरी खूबियों वाले इंसान का बातिन बदसूरत हो तो इसके साथ ज़िंदगी बसर करना मुश्किल हो जाता है। मैं नौशीन की सोच को न बदल सकी, इसको हकीकत तस्लीम कराने में नाकाम रही और वो अपने ख्वाबों के भंवर के हसार से बाहर ना निकल पाई। वो बहस में मुझे ये कहकर हरा देती कि मेरी तरफ देखो, मैं खूबसूरत हूँ तो मेरा जीवन साथी भी मेरी तरह हसीन जमील होना चाहिए। खूबसूरत मर्द से शादी करना मेरा हक बनता है। भला मैं क्यों किसी मामूली शक्ल के शख्स से शादी करूं जो ज़ाहिरन मुझसे मैच ना करता हो, ख्वाह वो हजार बातनी खूबियों का मालिक हो। मुझे नहीं करनी किसी बदशक्ल से शादी। बाज़ औक़ात इंसान ऐसी बात ज़बान से निकाल देता है जिसमें नफरत और गरूर भरा होता है, तब कुदरत इस पर नाराज़गी का भी इजहार कर सकती है। वक्त गुजरता गया, हमने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली तो हमारे रिश्ते आने शुरू हो गए। मैंने अम्मी से कह दिया था कि आप जिसको मेरे लिए मुंतखब करें, अव्वल बात ये मद्देनज़र रखना कि वो अच्छी सीरत का हो। शक्ल मामूली हो तो कोई बात नहीं, मुझे कबूल होगा, क्योंकि सूरत तो अल्लाह की बनाई हुई है। मगर सारी ज़िंदगी नेक सीरत इंसान से पुरसकून चलती है। अम्मा जवाब देती, ये बातें बेवकूफ़ लड़कियां सोचती हैं, जोड़े तो आसमान पर बनते हैं। किसी की सूरत अच्छी तो किसी की सीरत, और खुशकिस्मत वो कि जिसकी किस्मत में सीरत और सूरत में दोनों खूबियों वाला जीवन साथी लिखा हो। इंसान तो बस ऊपरी छान फटक कर लेता है, अंदर का हाल किसे मालूम। चुनाव के अमल में इंसानी ख्वाहिश तो यही होती है कि लड़का अच्छा हो, लेकिन इसमें लड़की की अपनी किस्मत का भी दखल होता है। बस दुआ करना चाहिए कि सब अच्छा हो जाए। नौशीन के घर का माहौल हमारे जैसा ना था। वो लोग लड़की की राय नहीं पूछते थे। इसके वालिद तो बहुत सख्त मिजाज थे। इनका कहना था, लड़की से क्या पूछना, लड़की की कोई पसंद नापसंद नहीं होती, इसकी रजा व मंशा की चाबी इसके बुजुर्गों के हाथ में होती है और होनी भी चाहिए कि वो जिससे चाहे इसकी शादी कर दें। भला लड़की क्या जाने कौन अच्छा है कौन बुरा। मामू अजीब मिजाज रखते थे। वो सुनते सबकी मगर करते अपने मन की थे।
اور جس بات پر اڑ جاتے دنیا کی کوئی طاقت ان کو اس کام سے باز نہ رکھ سکتی تھی۔ ہاں، ماموں کی ایک سوچ مجھ سے ضرور ملتی ہی، وہ یہ کہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ خوبصورتی سے زیادہ انسان کی خوبصورتی اہمیت رکھتی ہے۔ اپنی بیٹی نوشین کے لیے وہ بھی کسی ایسے رشتے ہی کے منتظر تھے۔ آخرکار ایک ایسا رشتہ آ ہی گیا، اور کے ممانی کے دور کے رشتہ دار تھے۔ لڑکا نہایت نیکوتوار، شریف النفس اور صاحب حیثیت، لیکن شکل و صورت سے کچھ گیا گزرا تھا۔ نوشین کے آئیڈیل سے تو بالکل برعکس تھا، لیکن معاشرے میں اس کا مقام تھا، عزت و احترام کے لحاظ سے بھی اور کاروباری ساکھ کے اعتبار سے بھی۔ نوشین کو انہوں نے اس کی خوبصورتی کے علاوہ ذہانت کی وجہ سے بھی پسند کیا تھا۔ لڑکے نے جب نوشین کی ایک جھلک دیکھی تو اس سے شادی کرنے کا سوچ لیا۔ وہ اپنے جذبے میں سچا تھا، مگر نوشین نعیم کا مذاق اڑاتی تھی، کہتی کہ اس شخص کے خواب تو دیکھو، کوے کی چونچ میں انار کی کلی۔ میں نے کہا نوشین، کیا معمولی صورت والوں کے خوبصورت خواب دیکھنے کا حق نہیں ہوتا؟ شکل و صورت کے لحاظ سے تو وہ لڑکا ممانی جان کو بھی ایک آنکھ نہ بھایا، مگر ماموں کا تو اپنا الگ سوچنے کا رنگ ڈھنگ تھا۔ وہ نعیم سے ملتے ہی دل و جان سے اس پر فدا ہو گئے اور اسی کو داماد بنانے کی ٹھان لی۔ وہ بیوی کو سمجھاتے کہ نیک بخت قدرت نے نعیم کو ایسی متوازن شخصیت سے نوازا ہے کہ اس کے باطن کی خوبصورتی کو لوگ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ان کی آنکھوں پر تو ظاہری حسن کی چکا چوند سے پٹی بندھی ہوئی ہے۔ اب ان کے گھر میں کشمکش شروع ہو گئی۔ نوشین کہتی کہ میں نعیم جیسے بد شکل سے شادی نہ کروں گی، اور اس کی ماں اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتی، کیونکہ شوہر کے فیصلے کو جانتی تھی کہ وہ کسی صورت یہ رشتہ ہاتھ سے کھونا نہ چاہتے تھے۔ بیوی تو میاں کا موقف سمجھ گئی، لیکن نوشین کو کون سمجھاتا؟ وہ ماں سے جھگڑتی تو ادھر ماموں نے کہہ دیا کہ نوشین کی شادی جہاں میں چاہوں گا وہیں ہوگی۔ زندگی کا تجربہ ہمیں ہے یا اس کو؟ جس دن نوشین کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی، اس کو سکتہ ہو گیا۔ اس کو یقین نہ آ رہا تھا کہ واقعی اس حور پری کو اس کے آئیڈیل کے برعکس انسان کے پلے باندھا جا رہا ہے۔ تصوراتی شہزادے کی تصویر جو برسوں سے ان کے تخیل کے پردوں پر ثبت رہی تھی، اس کی وجہ سے ہی نعیم کی اچھائیاں بھی پس منظر میں جا رہی تھیں۔ وہ اس کے بارے میں سوچنا تک اپنی توہین خیال کرتی تھی، کچا کہ وہ اب اس کا دلہا بننے جا رہا تھا۔ جب اس کی جھیل جیسی آنکھوں سے ساون بھادو کی دھواں دھار بارش نے بھی ماموں پر کوئی اثر نہ کیا تو اس نے بھوک ہڑتال کر ڈالی۔ ماموں اس کی آنکھ میں آنسو کا ایک قطرہ نہ دیکھ سکتے تھے، لیکن اب وہ ایسے سخت دل ہو گئے کہ کہتے کوئی باپ اولاد کی برائی نہیں چاہتا۔ نوشین مجھے عزیز ہے تو ہی اس کی بھلائی میں یہ فیصلہ کیا ہے۔ یہ اس وقت جذباتی ہو رہی ہے، جب شادی ہوگی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بچوں کو کیا خبر ہر چمکتی شے سونا نہیں ہوتی۔ قصہ مختصر وہ اپنے فیصلے سے 1 انچ نہ ہٹے۔ مائیوں کی رات نوشین کی حالت دیکھنے والی نہ تھی، اس پر چھاجو وحشت برس رہی تھی۔ مجھ کو حوصلہ نہ ہوا کہ اس کو دلاسا دیتی۔ تھوڑی دیر بعد میں وہاں سے اٹھ آئی کہ مجھ سے اس کی اتنی افسردگی دیکھی نہ جاتی تھی۔ شام کو کسی نے آ کر بتایا کہ نوشین نے زہریلی گولیاں کھا لی ہیں۔ میری تو جان ہی نکل گئی۔ اس کو اسپتال لے کر گئے، بہرحال بروقت طبی امداد سے اس کو بچا لیا گیا۔ سب نے خدا کا شکر ادا کیا، دلہے والوں تک یہ بات نہ پہنچنے دی گئی۔ معمولی تکلیف کا بتا کر شادی کی تاریخ آگے بڑھا لی گئی۔ کافی جدوجہد کے بعد ڈاکٹر اس کی زندگی بچانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ سب لوگ پریشان تھے، لیکن میں نوشین کے والد کے حوصلے کی داد دیتی ہوں کہ وہ بالکل پرسکون تھے۔ ابھی تک نوشین کے انکار کو بچکانہ حرکت کہہ رہے تھے۔ اس کی حالت سنبھل گئی تو رخصتی کی تاریخ دوبارہ رکھی گئی۔ لڑکے والے نکاح کرنے آئے تو وہ خالی خالی نظروں سے خلا میں گھور رہی تھی۔ بہرحال میں اس کو کچھ نہ کہہ سکتی تھی، یہ موقع ایسا نہ تھا۔ نکاح ہو گیا اور مرد کمرے سے چلے گئے تو اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اے خدا مجھے موت دے دے، میں کیسے اس بد شکل انسان کے ساتھ زندگی بھر رہوں گی۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایسے موقع پر کوئی خود کو اتنی سنگین بد دعا دیتا ہے کیا؟ شادی ہونی تھی سو ہو گئی۔ شروع میں تو نوشین بہت غمگین لگتی تھی، پھر رفتہ رفتہ اس میں بدلاؤ آنے لگا۔ نعیم کی شخصیت میں کوئی جادو تھا، یا اس نے میری کزن کو اتنی محبت دی کہ وہ اپنی سابقہ سوچوں پر شرمندہ رہنے لگی۔ نعیم نے نوشین کو ایسے رکھا جیسے وہ کسی دیس کی شہزادی ہو۔ اس نے اپنی اچھی عادات کی بدولت بہت جلد اپنے دلہن کو گرویدہ بنا لیا۔ اب میں اس کو اس کے خوبصورت آئیڈیل کی یاد دلاتی تو وہ کہتی، تم سچ کہتی تھی، واقعی تصوراتی پرچھائیوں اور حقیقی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پرچھائیاں تو محض پرچھائیاں ہوتی ہیں، مگر حقیقت سچ ہوتی ہے، اور سچ کڑوا ہو کہ میٹھا، اس کو ماننا ہی پڑتا ہے۔ میری ساری سوچیں فضول اور بکواس تھیں۔ نعیم بہت اچھے اور نفیس انسان ہے، ان کی نرم طبیعت نے میرا دل جیت لیا ہے، مجھے پھر ان سے محبت ہو گئی ہے۔
ان کی اس محبت کو نہ جانے کس کی نظر لگی کہ ایک رات نوشین کے پیٹ میں شدید درد تھی۔ اس کو فوراً اسپتال لے جایا گیا۔ ٹیسٹ ہوئے تو پتہ چلا کہ وہ جو گولیاں اس نے خودکشی کی خاطر کھائی تھیں انہوں نے اس کے معدے پر برے اثرات ڈالے تھے اور رفتہ رفتہ یہ اثرات زخم بن گئے تھے۔ جب نوشین کو پتہ چلا تو وہ بہت روئی۔ اس نے کہا کہ اب میں مرنا نہیں چاہتی، بار بار کہتی تھی کہ میرے 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، میں ان کے پاس رہنا چاہتی ہوں، خدارا کوئی مجھے مرنے سے بچا لے۔ اس کی یہ باتیں دل کو دہلا دینے والی ہوتی لیکن زخم ناسور بن گئے تھے، اس لیے تجویز ہوا کہ اس کا علاج بیرون ملک کرانا چاہیے۔ نعیم بھائی کے پاس دولت کی کمی نہ تھی۔ جس روز اس امریکہ لے کے جا رہے تھے وہ ایئرپورٹ پر ہر کسی کو عجیب حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جیسے آخری بار دیکھ رہی ہو۔ اس کے شوہر کی ایسی حالت تھی جیسے وہ اجڑ گیا ہو۔ نعیم بھائی کی حالت دیوانوں کی سی ہو رہی تھی۔ انہوں نے نوشین کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا اور وہ بار بار کہتی تھی کہ میں تمہیں اور اس خوبصورت زندگی کو چھوڑ کر کہیں جانا نہیں چاہتی۔ وہ بار بار میرے گلے لگ کر کہتی تھی امی سے کہنا میرے بچوں کا بہت خیال رکھیں، میں جلد لوٹ آؤں گی۔ جاتے جاتے اس نے آخری جملہ کہا جس کو میں عمر بھر نہیں بھلا سکتی۔ اس نے کہا تھا میں خود کو رخصتی والے دن بد دعا دے رہی تھی، شاید میری وہی بد دعا مجھے لگ گئی۔ میں بہت ناشکری ہوں نا، اس کو معدے کا کینسر ہو گیا تھا اور اس کا آپریشن ہونا تھا۔ ہم سب اس کی زندگی کی دعا کر رہے تھے لیکن کسی کی دعا نے اثر نہیں کیا۔ آپریشن کامیاب نہ ہوا۔ 15 روز بعد اس کی لاش واپس آ گئی۔ نعیم بھائی بے حس و حرکت ایک کا منہ تک رہے تھے۔ جس شخص کو اس نے بد شکل کہہ کر اسے نجات حاصل کرنا چاہی تھی وہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ وفادار تھا۔ اس نے اپنے بنگلے کے احاطے میں اس کی قبر کھودوائی اور بچوں کی پرورش کی خاطر گھر میں ہی دفتر بنا لیا۔ اس بدصورت شخص نے خوبصورتی کی ایسی مثال قائم کی کہ نوشین کی روح بھی حیران ہوتی ہوگی۔ اتنے برس ہو گئے، آج بھی وہ صبح سویرے روزانہ نوشین کی قبر پر تلاوت کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے ارد گرد کی صفائی کرتا ہے۔ افسوس کہ ایک نادان لڑکی نے اپنی نادانی کے باعث اپنا سب کچھ کھو دیا اور زندگی کی بازی وقت سے پہلے ہار گئی۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں جو بھی ملے اس میں خوش رہنا چاہیے، کبھی بھی اللہ کی دی ہوئی چیزوں پہ ناشکری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ شکریہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے، لائک، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔